ہم نے کرونا کے بارے میں کن مشکلات کا سامنا کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو ہماری تعلیم پر بہت زیادہ منفی اثرات پڑے۔ ہم نے بہت زیادہ اپنی تعلیم کو جو ہے ہماری بہت زیادہ تعلیم مس ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ سلیبس رہ گیا۔ اور اس کے علاوہ جب ہم تعلیم کے بارے میں آن لائن کلاسز میں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن آن لائن کلاسز میں ہم جو ہے اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے جس طرح ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، مطلب کہ ٹیچرز کے ساتھ ٹیچر کی اس طرح فوکسنگ، ٹیچر اس طرح فیس ٹو فیس بات نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگ تھے، جو بہت زیادہ بچے تھے جو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کیسے آن لائن کلاسز پڑھیں گے۔ کسی کا موبائلز کا مسئلہ، سگنلز کا مسئلہ، نیٹ پرابلم، بہت زیادہ جو تھے مسئلہ تھے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی تھی، بہت حد تک لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی بھی کاروبار کے مواقع نہیں تھے، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، خوراک کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا حکمت عملی اپنائی؟ ہم نے گھر پہ رہنا شروع کیا، جتنی بھی احتیاطی تدابیر WHO نے بتائی تھی ان پر عمل کرنا شروع کیا۔ اگر کسی ضروری کام کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا تھا تو ہم ماسک وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، سینیٹائزر استعمال کرتے تھے، اور دیگر جو احتیاطی تدابیر تھی ان کا استعمال کرتے تھے، گلوز وغیرہ کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ وہ بھی گھر پہ رہیں، وہ بھی ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپنائیں تاکہ ہم کرونا کو پھیلنے سے روک سکیں۔ اس کے علاوہ بچوں اور بوڑھوں کو ہم نے سب سے زیادہ تلقین کی، کیونکہ ان میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ ینگ لوگ ہیں وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن بچے اور بوڑھے اتنا نہیں کر سکتے، تو ہم نے انہیں زیادہ سے زیادہ تلقین کی کہ وہ یہ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایسی خوراک کا استعمال کیا جس سے ہماری قوت مدافعت بڑھے، گھر پہ رہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھا، اپنے ماحول کی صفائی کا خیال رکھا، اور ایسی خوراک کا استعمال کیا جس سے ہماری قوت مدافعت بڑھے، کیوے کا استعمال کیا اور بہت زیادہ پھلوں کا استعمال کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے مشکلات میں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، کیونکہ کرونا میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اللہ سے دور ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس کے علاوہ 5 وقت وضو کرنا، اس سے 5 وقت وضو کرنے سے ہمیں جو ہے ہم پاک صاف رہ رہے تھے، ہم بیماریوں سے دور ہو رہے تھے، ہم جرم سے دور ہو رہے تھے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ ہم بیماری سے پاک رہ سکیں۔ اور جیسے امریکہ ہے، اٹلی ہے، وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن وہ بھی جو ہے کرونا پر قابو نہیں پا، کیونکہ ان نے جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں رکھا۔ لیکن پاکستان جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کچھ بھی اتنا نہیں ہوا، کوئی بھی جانیں اتنی ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ ہم جو ہے اللہ نے بتائے ہوئے تھے اصول تھے ان پر عمل کر رہے تھے، تمام احتیاطی تدابیر اپنا رہے تھے، اور باقاعدگی سے نماز ادا کر رہے تھے اور وضو میں رہ رہے تھے۔ تھینک یو۔